نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے. کس سے توبہ کر لے؟ نماز ضائع کرنے سے. وآمن، اور ایمان لائے. وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، یعنی صحیح طور پر نمازوں کو ادا کرے اور باقی بھی اچھے کام کرے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اب دیکھیں نا، جب قرآن میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں. وہ بھی تو ضائع کرنے میں ہی آتا نا ایک طرح سے. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوا کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کی. کسی نے کہہ دیا تو اب یہ کیا کہیں، اگر نہیں پڑھا تو مشکل ہوگی، اس لیے اب پڑھنی پڑ گئی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی سی چیز بھی ضرورت کی کسی کو نہیں دیں گے، بخل کی حد کو پہنچے ہوئے. سورہ المدثر میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی؟ قالوا، کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی بحثیں کرتے تھے. کتنی واضح بات کہہ دی گئی نا کہ اگر نماز ضائع کرو گے تو خود کو ضائع کر دو گے. ہاں توبہ کر لو، نیک کام کرو تو جنت کھلی ہے تمہارے لیے. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات. الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ، جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بالغیبی، غائبانہ طور پر. انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. مأتیا، آنے والا ہے. مأتیا. لا یسمعون فیہا لغوا، اس جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی نان سینس نہیں ہوگی. الا سلاما، مگر سلام، پرامن باتیں. آپ دیکھیں نا کہ انسان اگر کسی ایسی مجلس میں جس کو ہر وقت خوف ہو کہ پتہ نہیں ابھی کیا سنوں گا میں، ابھی کیا کہا جائے گا مجھ سے، ابھی کیا بیتے گی مجھ پر، کس قدر پریشانی لاحق ہوتی ہے انسان کو. لیکن جنت میں کسی کو ڈر نہیں ہوگا کہ میری کوئی انسلٹ کرے گا یا میرے سے بد اخلاقی ہوگی یا میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. نہیں، پرامن، پرسکون. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح اور شام ہوگا. دوپہر کے کھانے کا نہیں ذکر. تِلْكَ الْجَنَّةُ، یہ جنت، الَّتِي، وہ ہے جو، نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو، مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی ہوگا. پرہیزگاروں کو اس کا وارث بنائیں گے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. جنت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی. وہاں نہ تھوک آئے گی، نہ رینٹ، نہ بول و براز. ان کے برتن اور کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کا بخور خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا. ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور کدورت نہ ہوگی. ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، کوئی اختلاف نہ ہوگا. صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے، پرامن بستی ہوگی. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے. اصل میں ہوا یہ کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کئی دن تک، ایک روایت میں آتا ہے 60 دن تک نہیں آئے، اور آپ چونکہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو بہت مخالفت شروع ہو گئی. اب آپ خود سوچیں، جس رب کا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں اسی رب کی طرف سے کوئی اور تسلی دینے والا نہیں آیا. تو جب جبریل آئے تو تھوڑا شکوہ کیا کہ اتنے دن تک آپ نہیں آئے. فرمایا ہم خود نہیں آ سکتے، ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو جب آتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، سب کچھ اسی کا ہے. وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے.
وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا بھی نہیں. یعنی دیر ضرور ہوئی ہے لیکن تیرا رب بھولا نہیں. اس میں اس کی حکمت ہے، وہ جو دیتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ دیتا ہے. رب السماوات والارض، رب آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان. فاعبدہ، بس اس کی عبادت کرو. کس کی؟ رب کی. کون ہے وہ؟ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، اس کی عبادت پر جمے رہو، صبر کرو. یعنی یہ نہیں کہ ایک جوش آیا تو عبادت کر لی اور پھر پڑھ کے سو رہے اور سب بھلا دی. نہیں، وَاسْتَبِرْ، جم جاؤ، استقامت. هل تعلم له سمیا، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اس جیسا نام کسی اور کا ہے؟ جب کسی اور کا وہ نام نہیں تو کسی اور کی عبادت کیوں؟ جب وہ اپنے نام میں، اپنی ذات، اپنی ہستی میں بے مثال ہے تو عبادت تو پھر صرف اسی کی ہونی چاہیے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہے گا یا کہتا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا بھلا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اخرجو یہ کیا ہے بتائیے ذرا. مضارع مجھول. لسوف اخرج حیا، ان قریب میں نکالا جاؤں گا. نکالا جاؤں گا، نکلوں گا نہیں، نکالا جاؤں گا. حیا، زندہ کر کے. اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں؟ یعنی اس کو حیرانی کس بات کی کہ دوبارہ پیدا ہونے کی؟ اس کو یاد نہیں؟ انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے ہی اس کو اس سے پہلے بنایا تھا. ولم یک شیئا، وہ کچھ بھی نہ تھا. مثلا اگلے 10 سال بعد جو بچے پیدا ہونے، ہم میں سے کسی کو پتا ہے وہ کون ہے، کس کے گھر پیدا ہوں گے، کیا نام ہے ان کا؟ معلوم ہے کسی کو؟ یا آپ بچیوں میں سے جن کی شادی نہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کے کتنے بچے ہوں گے اور ان کے نام کیا ہوں گے؟ نہیں پتا نا کچھ. تو آپ کے آئندہ آنے والے بچے اس وقت کیا ہیں؟ لم یک شیئا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی حال ہمارا تھا، ہم بھی کچھ نہ تھے. اب ہیں، اگر اب ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب کچھ نہ سے اللہ تعالیٰ کچھ بنا دیتا ہے تو بننے کے بعد دوبارہ بننا کیوں مشکل ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پس قسم تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے ان کو، سب کو لے آئیں گے. وَالشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو بھی لے آئیں گے، جن کے یہ چیلے بنے ہوئے ہیں اور جن کے سکھانے پڑھانے میں آ کر یہ اللہ کی عبادت سے پھرے ہوئے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھنا. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ضرور حاضر کر لیں گے ان کو، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جسیا، گھٹنوں کے بل. اچھا آپ کو پتا ہے یہ گھٹنوں کے بل والی بات بڑی خطرناک ہے. میں نے ریسنٹلی ایک کنواں دیکھا، ایک فارم پہ گئے ہم لوگ، وہاں کنواں دیکھا. جب میں اندر دیکھ رہی تھی تو مجھے سب سے زیادہ جو خوف آ رہا تھا وہ یہ کہ میرے پاؤں نہ ہلیں اپنی جگہ سے. میں پاؤں پیچھے سے ہلانا نہیں چاہتی، آگے تو ہوں گے مگر پاؤں نہ ہلیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاؤں ہل جائے نا، دڑام اندر جاتا ہے انسان. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ گھٹنوں کے بل ان کو جہنم کے پاس لا کھڑا کریں گے، تو جب کوئی گھٹنوں کے بل آ کے جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھ جائے گا پھر وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا گرنے سے. جو تصور میں لائے نا کہ آپ کسی کنویں کے گرد کھڑے ہیں، گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کا پتہ، نیز کے بل، اس طرح، اور ذرا جھانکے اندر، بیلنس نہیں رہتا انسان کا. کوئی ذرا سے بھی دھکا دے تو پھر انسان آگے چلا جاتا ہے. اسی کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے. جسی یا جمع ہے جاسن کی، جاسن کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والا. ثم لننزعن من كل شیءۃ، پھر ہم کھینچ لیں گے، الگ کر لیں گے ہر گروہ میں سے، ہر انسانی گروہ میں سے ہم کچھ لوگوں کو نکال لائیں گے باہر. کن کو بھائی؟
ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو بھی ان میں سے رحمان کے مقابلے میں بہت سرکش بنا ہوا تھا. عتیا کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے، آتن کی جمع ہے، بہت سرکش، یعنی جو اللہ کے سامنے بہت سرکش بنا ہوا تھا اور اللہ کے آگے جھکتا نہیں تھا، اس کی بات نہیں مانتا تھا، اس کو الگ نکال لائیں گے کہ ان کی خاص خاطر کی جا سکے. ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ہم خوب جانتے ہیں. اعلم افعالو کے وزن پر کس کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا. ہم خوب جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. کس بات کو؟ ویسے تو ہونا چاہیے تھا لنحن نعلم، ہے نا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ نحنو کے بعد کیا آتا ہے؟ نعلم. تو یہاں آیا اعلم، تو یہ کیا؟ مبالغے کے لیے. بالذین، ان لوگوں کو. پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، ہم وہ، اولا زیادہ مستحق ہیں، کس کے؟ بہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، سلیہ داخل ہونے کے. ہم کو خوب پتا ہے کہ جہنم میں کس کو جانا چاہیے. بدترین سرکش نافرمان لوگوں کو تو ہم الگ نکال لیں گے، اور ہم کو خوب پتا ہے کہ کس کس کو ان میں سے کہاں جا کے پھینکنا ہے. سلیہ کا دوسرا معنی جھونکا جانا بھی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے. کس پر؟ ہاں کون ہے یہاں؟ جہنم. ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ، اللہ سے پہلے ان آئے تو کیا مانا ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی کوئی نہیں بچے گا، ہر ایک کو تم میں سے اس پر سے گزر کر جانا ہے. وارد کا کیا مانا ہوتا ہے؟ آنے والا، گزرنے والا. اور یہ بات کانا علی ربکا، تیرے رب کے اوپر ہے، حتمن، حتمی. اردو میں لفظ حتمی استعمال ہوتا ہے، کیا مانا ہوتا ہے؟ حتمی بات ہے، فائنل، اٹل، کوئی چینج نہیں اس میں. حتمن، اور اس پہ صفت ہے مقدیہ، فیصلہ کن، فیصلہ شدہ، طے شدہ، گویا ہو چکی، اس میں کوئی چینج ہو ہی نہیں سکتا. حتمم مقدیہ، ایسا فیصلہ جو کبھی نہ بدلا جائے گا، پورا ہو کر رہنے والا. مقدیہ. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارد تو سب ہوں گے، پھر گزر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. گزرنا سب کو ہوگا، لیکن کس طرح گزریں گے؟ ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق گزرے گا. حدیث میں آتا ہے جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا. اس کا نام کیا پل کا؟ پل صراط، جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا، کوئی اوائڈ نہیں کر سکے گا. مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے. مومن بھی کیسے گزریں گے؟ جیسے عمل ہوں گے. کچھ لوگ تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ آہستہ. کچھ تو پلک جھپکتے، یعنی اتنی دیر میں گزر جائیں گے جتنی دیر میں آپ آنکھ بند کر کے کھولیں. جھپکے پلک، کتنی دیر لگی؟ کلک، وہ جیسے آپ کرتے ہیں نا اس پہ کمپیوٹر کے اوپر کلک کی آواز آتی ہے نا، بس اتنی دیر گیا. کچھ بجلی کی طرح، جیسے بجلی چمکتی ہے نا. کچھ ہوا کی طرح، جیسے جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. کچھ پرندوں کی طرح، جو ذرا جہاز سے رفتار کم ہوتی ہے. کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، تیز گھوڑے جب بھاگتے ہیں. اور کچھ اور سواریوں کے اوپر، دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. کچھ لوگ بالکل صحیح سالم گزریں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، نہ گرم ہوا آئے گی، نہ کوئی چوٹ لگے گی، کچھ نہیں، سیدھے. کچھ زخمی. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہیں کانٹے سے. بخاری میں آتا ہے کہ وہ پل کے اوپر اس طرح کے یعنی کانٹے سے لگے ہوئے ہیں کہ جو لوگ گناہگار ہوں گے ان کو وہ پکڑیں گے، لوگ ان سے زخمی ہو کے گزریں گے. تاہم پل پار کر لیں گے، زخمی ہوں گے لیکن گزر جائیں گے.
اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے، جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی تو وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس تسلی میں نا کہ کچھ غلط کام بے شک کر لیں حضور کی سفارش ہو جائے گی تو نکل تو آئیں گے ہی، لیکن کافر اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے. اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. یعنی اگر اس کے غلط کام ہوں گے وہ گرے گا اور پھر نکل آئے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ بعض بجلی کی طرح گزریں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح یعنی جس طرح اونٹ چلتا ہے، بعض دوڑنے والے انسان کی طرح یعنی جیسے ریس لگاتے نا انسان، بعض پیدل انسانوں کی طرح جیسے پیدل چل کے کوئی جا رہا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق. آخری مومن جس کے پیر کے انگوٹھے میں نور ہوگا، یعنی آہستہ آہستہ چلے گا. پھر فرمایا دوزخ کا منہ تنور کی طرح ہے. تنور دیکھا کبھی جس میں روٹیاں لگاتے ہیں، نیچے سے کھلا ہوتا ہے اور اوپر سے کیا ہوتا ہے، نیرو تنگ ہوتا ہے. جب مومن گزر جائیں گے تو ڈھکن بند کر دیا جائے گا. جب گناہگار مومن بھی شفاعت سے باہر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، علیہم نار مؤصدہ، جیسے اوون کا ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے. جب صرف کافر رہ جائیں گے تو بس بند کر دیا، ختم، اب بھول جاؤ ان کو. ثم ننجی الذین اتقوا، تقوی والوں کو ہم بچا لیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل اسی میں چھوڑ دیں گے. یہ کون ہے ظالم؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں روشن کھلی کھلی، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، مرتبہ کس کا بلند ہے، مجلس کس کی اچھی ہے. ندیہ، ندوہ کہتے ہیں مجلس کو، دار الندوہ کفار جہاں اپنی میٹنگز کرتے تھے. یعنی قرآن جب سنایا جاتا ہے تو قرآن کو نہیں دیکھتے، کس چیز کا کمپیرزن شروع کر دیتے ہیں کہ سٹیٹس کس کا بلند ہے، کافروں کا یا مومنوں کا، اور مجلسیں کس کی زیادہ خوبصورت ہیں، کس کے دوست زیادہ اچھے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم ہلاک کر چکے. ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ زیادہ اچھے تھے فرنیچر کے اعتبار سے اور منظر کے اعتبار سے. اساس کہتے ہیں گھر کے سامان، فرنیچر کو. کتنی قومیں تباہ ہوئی جن کے گھروں کے فرنیچر بہت خوبصورت تھے. آپ کو پتا نا کہ فرنیچر سے کسی کے گھر کا حال معلوم ہوتا ہے. اور جو مختلف خاص قسم کی لکڑی کے بنے ہوئے اور خاص ڈیزائن کے، خاص علاقوں کے، خاص قسم کا آرٹ ان میں استعمال ہوا، خاص قسم کا شیشہ، خاص میک. آپ دیکھیں، آپ کسی سے کبھی اس کے بارے میں معلومات لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ عموماً صرف سٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے جو فرنیچر رکھا جاتا ہے، جو استعمال بھی بڑا کم ہوتا ہے، لیکن اس پر فخر کتنا زیادہ ہوتا ہے. کس طرح اس کی وجہ سے، یعنی اگر کسی کے گھر میں ہلکا فرنیچر ہو، ہلکی لکڑی کا، تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. کسی بھی انسان کی قیمت کس میں ہے؟ اس کے فرنیچر کی قیمت میں. اس کے گھر میں رکھا ہوا کیا ہے، کون سا میک، کون سی لکڑی، کون سی جگہ کا، کتنا بھاری. انسان کا عمل اور اخلاق بھاری نہیں ہے، اس کی قدر اس کے فرنیچر کے بھاری ہونے سے ہے. فرمایا ان کو نہیں پتا
کتنی بستیاں ہلاک ہوئی جن کے گھروں میں فرنیچر بہت بھاری تھے، بہت خوبصورت تھے، ورئیا، اور بہت خوبصورت سین تھا، منظر تھا، یعنی دیکھنے میں لک بھی بڑی خوبصورت آتی تھی کہ امپریس کر جائے انسان کو. رئیا رآ سے ہے، دیکھنے کی چیز، یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے وہ سب چیزیں، اتنی ریئر. اس سے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیاں تباہ کر دیں جن کے گھروں میں سامان بہت اچھے تھے اور جن کے مناظر یعنی بہت گڈ لکنگ تھے، بہت خوبصورت سجاوٹ تھی. یعنی یہ رئیا سجاوٹ کے لیے اصل میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ جب سجاوٹ ہوتی ہے تو گڈ لکنگ ہوتی ہے نا کوئی چیز، یعنی خوب خوب سجا کے رکھے ہوئے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے سجاوٹ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس ساری سجاوٹ اور سارے فرنیچر کو، ڈیکوریشن کو کیا کیا، اور ڈیکوریشن پیسز کو کیا کیا. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں آج کل دوڑ کس چیز میں ہے، کس چیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے عورتوں کو خاص طور پر؟ سامان آرائش، گھر کا سامان. اور یعنی یہ لفظی معنی نہیں ہے رئیا کا، رئیا کا مطلب تو منظر ہی ہے، نظارہ، دیکھنے کی چیز. لیکن کس کو دیکھتے ہیں ہم؟ کوڑے کے ڈھیر کو تھوڑی دیکھتے ہیں. کس منظر پہ نگاہ ٹکی کی ٹکی رہ جاتی ہے جو جتنا گرینڈ ہو. یہ تو ڈائریکٹلی ہم سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے تو سب چپ ہیں کہ اپنے بارے میں کون بات کرے. یہ تو ہماری ویکنس کی بات ہو گئی، ہم عورتوں کی ویکنس ہے یہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاف منظر گھر کا نظر نہیں آنا چاہیے، یا گندے مندے رہنا چاہیے، یا بے ڈھنگے طریقے سے رہنا چاہیے، یا کوئی آرگنائزڈ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی قیمتی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان چیزوں کا حد سے بڑا ہوا شوق اور صرف اس میں تبدیلی کرتے چلے جانا، اب اس منظر سے دل اکتا گیا، اب اس کو چینج کر دو، اب اس کو بدل ڈالو، اب یہ تبدیل کر دو، اور ساری قوت اور انرجی صرف اس کام میں لگ جانا، یہ واقعی انسان کو کم از کم اللہ کی عبادت کا نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ ان چیزوں کے ساتھ جب آپ بہت وقت لگا لیتے ہیں، نمبر 1 اتنا تھک جاتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں، نمبر 2 یہ کہ پھر اس کو رکھ کے آپ ایسے پکڑے جاتے ہیں کہ ان سے نکلنا، جان چھڑانا محال ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنی نازک آرائش کرتے ہیں آپ، پھر اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. یعنی اس شوق میں حد سے بڑھنا، ضرورت سے پھلانگ جانا، 2 قیمتی چیزوں کو نگل لیتا ہے، ایک مال اور ایک وقت. 2 قیمتی ترین متاع ہماری گم ہوتی ہیں اس میں، مال بھی اور وقت بھی. ایسی سراؤنڈنگ میں پھر اللہ کی یاد بھی کم آتی. تکبر سے انسان پھولا نہیں سماتا، دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ادھر کوئی جائے گا وہ توڑ دے گا، وہ خراب کر دے گا، کوئی ہاتھ لگا گیا تو اس کی چمک ماری جائے گی، ڈسٹ پڑ گئی تو کیا ہوگا، اور پھر اس کو صاف کرنے کے لیے. تو اب آپ ذرا کمپیئر کر لیجئے نا، کیا چھوٹا اور کیا ملا. یعنی یہاں سے پھر کوئی یہ مطلب نہیں لے کہ آپ گھروں کو گندا چھوڑ دیں اور آپ اس کو سجائیں نہیں، یا آپ صفائی کا خیال نہیں کریں. وہ سب کچھ ضروری ہے حدود کے اندر، لیکن حد سے بڑھ جانا کہ جو آپ کے فرائض کی ادائیگی کا وقت کھا جائے، کہ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کے لیے پیسے ہی نہیں بچتے. کدھر گئے پیسے؟ ان چیزوں پہ جمع ہو گئے، جم گئے، لگ گئے. یہ بھی پھر بت بن جاتے ہیں ایک وقت میں، بلکہ ان میں سے کئی تو ہوتے بھی بت ہیں اصلی والے، لیکن کچھ بت بن جاتے ہیں جن کی پوجا کرنی پڑتی ہے. جیسے بتوں کی صفائی کرنی پڑتی ہے نا، جیسے وہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر سورۃ یاسین میں میرے خیال میں جندم محضرون، حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرنی پڑتی، ان کی چاکری. فارسی کا ایک محاورہ ہے، غم نہ داری بز بخر. اس کا مطلب ہے کہ غم نہ کرو، بکری خرید لو. یعنی جس کے پاس کوئی کام نہ ہو تو ہر وقت غمگین رہتا ہے نا، تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے
کہ بکری خرید لو اور اس کی خدمت اتنی ہوگی کہ جس میں آپ کو وقت نہیں ملے گا پھر کچھ اور کرنے کا. تو یہ اصل میں بہت زیادہ یہ چیزیں خرید کر ہم نے اپنے لیے کیا کیا؟ غم پال لیے ہیں. حقیقت میں غموں کو بھلانے کے لیے خریدے گئے تھے یہ سب کچھ، لیکن الٹا کیا بن گیا؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیسیکلی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا ورئیا، ہم نے بہت سی بستیاں ہلاک کی ہیں جن کے پاس زیادہ اچھے سامان تھے. آپ دیکھیں رومن تہذیب کو دیکھیں، ایجپشن سویلائزیشن کو دیکھیں، ہاں انہوں نے جو پینٹ استعمال کیا اور جو آرٹ کے نمونے چھوڑے، اب تک ان کی نقل نہیں اتاری جا سکی، اس طرح کی چیزیں نہیں بنائی جا سکی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا، بلکہ بنانے والوں سب کو پکڑ کے ڈبو دیا کہ کوئی ان کی نسل ہی نہ بچے. تو آرٹ خود ہی ختم ہو گیا نا، کیونکہ جتنی بھی آرٹ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی وہ نسل در نسل ان کی تعلیم ہوتی ہے. سکھانے والے نہ رہے تو وہ چیزیں خود نہیں سکھاتی. تو قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سب کو اٹھا کے اکٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا، کوئی بھی نہیں بچا. اللہ ان کے کسی آرٹ سے بالکل متاثر نہیں ہوا. آج اگر ہم نے بہت بھی سجا لیے اپنے گھر، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو وہ پیش کر کے اس کے عذاب سے چھوٹ سکتے ہیں؟ ایک دن کی نماز جو قضا ہو جاتی ہے ان چیزوں کی دیکھ بھال اور رکھوالی میں، کیا ہم قبر میں جا کے یا اللہ کے پاس جا کے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیجئے نا اس دن کا میرا گھر کتنا خوبصورت تھا جس دن میں نے اس کی خاطر یہ نماز چھوڑی تھی. بسا اوقات ہم پھر اتنے اپنے آپ میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کا وجود بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یہ آئے گا تو یہ چیز استعمال ہو جائے گی اور اس کی شان ماری جائے گی. ہم جتنی بھی ڈیکوریشن یہاں کی کر لیں یہ چیزیں ہمیں بچا نہیں سکتی. ہر انسان کے دو گھر ہیں، ایک عارضی جو کہ دنیا کا ہے، ایک ابدی جو کہ آخرت کا ہے. جب ہم عارضی گھر کی ڈیکوریشن میں لگے رہتے ہیں تو ابدی گھر کی ڈیکوریشن اکٹھی کرنا تو دور کی بات، اس کی تو بنیادیں تک نہیں اٹھاتے. بالکل صحیح ہے. جب ایک طرف ساری انرجی لگ جاتی ہے تو دوسری طرف بھول جاتا ہے. اچھا ابھی جو کہ آخرت بعد میں آئے گی نا، ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ آپ کے دو گھر ہیں دنیا میں ہی، یا دو کمرے ہیں آپ کے گھر میں. آپ ساری انرجی ایک کمرے کو صاف کرنے میں اور سجانے میں لگا دیتے ہیں تو دوسرے کمرے کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا کی مثال سے سمجھیں اس بات کو. اگر آپ کے گھر میں دو کمرے ہیں اور آپ کا سارا وقت صرف ایک کمرے کی صفائی اور سجاوٹ پہ لگتا ہے تو دوسرے کا حال کیا ہو جائے گا؟ بالکل یہی حال ہے ہمارا کہ سارا وقت اگر دنیا کی سجاوٹ پہ لگ گیا تو آخرت کا حال کیا ہو جائے گا؟ کتنی اجڑی اجڑی ہوگی. یعنی جتنے بھی قدیم آرٹ کو پڑھتے ہیں، اینشنٹ آرٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف امپریس ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی دل میں خیال تک نہیں گزرا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کہاں گئے. یعنی یہ بھول جاتے ہیں نا اس میں سے لیسن کہ بنانے والوں پہ کیا گزری. چیزیں تو امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اصل چیز تو انسان ہے. اگر وہ برباد ہو جائیں تو چیزیں بچا نہیں سکتی. دنیا میں بھی بسا اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ جب بینکرپٹ ہو جاتے ہیں اور وہی گھر نیلام ہوتے ہیں تو کیا حسرت و یاس ہوتی. کہاں یہ کہ آخرت. اچھا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں تک کو اگنور کر دیتی ہیں نا ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے. دین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں بہت احساس ہوتا ہے ہمارے بچے اگنور ہو رہے ہیں، لیکن جب وہی مائیں جو گھروں کے اندر ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی اور بچے وہیں رول رہے ہیں اور خوار ہو رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی طرف بھی تو کیونکہ ایک جنون ہوتا ہے نا، کریز ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ کأنما وطر اہلہ ومالہ. عصر کی نماز کا قضا ہونا ایسا ہے گویا کسی کا گھر اور مال برباد ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.